سر آپ پر جو حملہ ہوا تھا سر، آپ کو مارا گیا تھا اس میں سر، وہ کون لوگ تھے اور کیوں کیا تھا اس نے؟ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے اور آپ سندھ کے لیے سندھ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ کراچی کی تاریخ میں وکلا فرسٹ ٹائم نکلے ہیں اور سندھ کے سویلین کی بات کی ہے، تو آپ کو کس نے کہا؟ راول بھٹو صاحب پہلے اس کے حق میں ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سائن جو کیا ہے صدر پاکستان نے کیا ہے، زرداری صاحب نے کیا ہے، اس کا مطلب یہ پہلے وہ ایگری خوش تھے، بعد میں جب پولیٹیکل لوگ زیادہ ابھرے، آپ لوگوں نے اویئرنیس پھیلائی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کے خلاف ہیں، تو ان کا کردار تو نگیٹو بھی رہا۔ حکومت نے گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم نہیں بنائیں گے، سر اس ٹائم کیا خوشی ہوئی آپ کو؟ سندھ میں پانی نہیں ہوتا تو یہاں کراچی میں بھی پانی نہیں آئے گا، تو وہ ٹینکر مافیا بہت عروج پہ چلے جاتا۔ پاکستانی قوم کو ایک پیج پہ لانا بہت مشکل کام ہے سر، یہ کہ سب ہاؤ از اٹ پاسبل سر؟ ویسے آپ بہت ملنگ آدمی ہے سر، اس کے پیچھے کیا وجہ سے؟ تکبر اللہ کو پسند ہے۔ پھر آتا ہے کہ میں جب جاؤں گا سر کے بڑے ششکے ہوں گے، چرچے ہوں گے سر، بات بھی صحیح نہیں کریں گے کیونکہ آج کل بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں، مگر یقین جانے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور آپ سے ہم انسپائرڈ ہوئے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار خان۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جس نے اکیلا سندھ کا مقدمہ لڑا نہیں ہے بلکہ جیت کر آیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ دا ون اینڈ اونلی امیر نواز وڑائی صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ ویلکم سر۔ دیکھا جائے سر، ان دنوں میں کراچی سے لے کر خیبر تک آپ کے چرچے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسپیشلی دیکھا جائے آپ کے بارے میں لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں یہ ہیں کون؟ آپ کون ہیں سر؟ میرے وڑائی تو بیسیکلی آپ کا تعلق وغیرہ کہاں سے؟ بیسیکلی میں پنجابی جٹ فیملی سے، اور میں پیدا کراچی میں ہوں، سندھ میں، اور میری ساری ایجوکیشن بھی سندھ کی ہے، کراچی کی ہے، اور ایک جو ہے مڈل کلاس فیملی سے۔ صحیح سر، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے اور آپ سندھ کے لیے سندھ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز تو سب سے پہلے پنجابی سندھی بھائی ہے، صحیح ہے؟ جب دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو تیسرا بھائی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے، اور سندھ حق پہ ہے۔ یہ جو 6 کینالز تھے، سندھ کے عوام کا قتل عام تھا، ان کی معیشت کا، ان کی تہذیب کا، ان کی ثقافت کا، ان کی تاریخ کا۔ تھرڈ تھنگ، سیکنڈ تھنگ، میں کراچی میں پیدا ہوا، بائی برتھ میں سندھ سے ہوں۔ آج میرا جو بھی نام ہے لوگ مجھے جانتے ہیں، اور جو میری ایجوکیشن ہے، جو سب کچھ ہے، وہ سندھ کی وجہ سے۔ تھرڈ تھنگ، میں اس ٹائم پہ ایشیا کی سب سے بڑی بار، جو سندھ کی بھی سب سے بڑی بار کراچی بار ہے، اس کا صدر ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ہیں، اور خاص کر سندھ کے جو لوگ ہیں، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا۔ اور یہ جو ایشو تھا، یہ تو پوری سندھ کی قوم کا، ہر اس شخص کا ایشو تھا جو سندھ سے محبت کرتا تھا، تو میری ذمہ داریاں بڑھ جاتی تھی۔ تو میں نے جو روٹین میں ایک شخص بولتا ہے، یہ کروڑوں لوگوں کا ایشو تھا، اور میں نے اس میں پوری کوشش کی کہ میں اپنا جو بھی میرا رول ہے سر یہاں اہم بات، اپنا حق ادا کروں۔ سر آپ نے تو اپنا حق ادا کیا، ہاں اہم بات یہ ہے کہ کراچی کی تاریخ میں وکلا فرسٹ ٹائم نکلے ہیں اور سندھ کے سویلین کی بات کی ہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا سر؟ دیکھیں، کراچی کی تاریخ میں پہلی بار یہ بیسیکلی ایک دم سے نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک، ہم نے پہلے ایک ریزولیشن پاس کیا تھا، ہم انٹرسٹڈ نہیں تھے اس میں باہر نکلنے میں، صحیح ہے؟ ہم نے پہلے ایک ریزولیشن پاس کیا، گورنمنٹ کو کہا کہ آپ نے یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے، اور سندھ کی عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اور آپ اس کو مت کریں، صحیح؟ ہماری اس ریزولیشن کو اگنور کیا گیا۔ پھر ہم نے ایک آل سندھ کنونشن کال کیا۔ ٹھیک، اس کنونشن میں جو بھی شرکا تھے، جو بھی ان کی سجیشن تھی، جو بھی ان کی گریوانسز تھے، وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو فارورڈ کیا، ٹھیک، اور ان سے کہا کہ یہ آپ اس کو غور کریں، یہ 6 کینالز غلط بن رہی ہیں۔ اس کے بعد
ڈفرینٹ سندھ کی ڈسٹرکٹس میں کنونشن ہوئے. پھر ہم نے ایک ریلی نکالی. مین وائل ہم ڈفرینٹ پروٹیسٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے جو ریلیونٹ ٹو دی 6 کینالز تھا. جس میں بھی پروٹیسٹ رکھا، جہاں بھی ہمیں بلایا، اگر ہم وہاں پہنچ نہیں سکے تو ہم نے تھرو ویڈیو میسیج دوستوں کو کہا کہ آپ پہنچے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک ریلی آئی، صحیح ہے، جو آل اوور سندھ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سندھ کی سے آئی. ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ایک پریس کلب میں بہت بڑی ریلی اور شرکا نے شرکت کی، اور ہم نے وہاں پہ ڈیمانڈ کی کہ یہ 6 کینالز کو بند کرے. پھر بھی نہیں ہوا. پھر ہم نے جون سا ہے 14 اپریل کو جو انٹرنیشنل واٹر ڈے ہے، ریور ڈے ہے، اس پہ ایک ریلی نکالی. اس میں پھر ہم نے ایک وارننگ دی کہ بھئی 12 اپریل تک جون سا ہے 14 مارچ سے 12 اپریل تک اگر یہ نہیں لے لیتے واپس تو پھر ہم اپنا لائے عمل دیں گے. ہم چاہ رہے تھے کہ اس دوران لوگ آگے بڑھیں جی. اور سٹینڈ لیں اور اس مقدمے کو وہ خود لڑے اور اپنے رائٹ کی فائٹ کریں. مگر سبھی سویل آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا، سٹینڈ لینے کو تیار نہیں تھا. صحیح. سب بات تو کر رہے تھے لیکن ایک بولڈ سٹیپ کے بس بیٹھ جانا اور کھڑے بس یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ یہ ہم اس میں، تو وہ نہیں ہو رہا. حکومت کو مجبور نہیں کیا کسی نے. پھر 12 اپریل ہی کو پھر ہمارا پاکستان لائرز کنونشن ہوا. 12 اپریل سے پہلے سنڈے کو میں نے پریس کلب میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر یہ 12 اپریل تک نہیں کریں گے تو پھر ہم 72 گھنٹے کا ٹائم دیں گے. اس کے بعد پھر میرے پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا. سر اس پر بھی میں آ رہا ہوں سے بات. مجھے بے قاتلانہ حملہ ہوا اور کوشش کی گئی ان کی کہ میں جو ڈرایا جائے، دمکایا جائے اور میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں. جب میں اس سب چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹا اور پھر 12 اپریل کو ہم نے کنونشن کیا. وہ کنونشن کرنے کے بعد پھر ہم نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا. پھر ہم وہاں گئے، بیٹھے. تو بیسیکلی تب بھی ہم نے دوستوں سے یہ کہا کہ اب اس سے زیادہ اگر ویٹ کریں گے تو پھر نہریں بن جائیں گی، پھر پیچھے کچھ نہیں رہے گا، احتجاج کو کوئی احتجاج کا فائدہ رہے گا نہیں. تو فائنلی کسی کو تو قدم اٹھانا تھا، کسی کو تو آگے بڑھنا تھا. تو پھر اس میں ہم نے پھر اپنا اسٹیپ فارورڈ کیا اور اس چیز کو کیا. آپ لوگوں کا احتجاج کتنے دن تک جاری رہا تھا؟ 13 دن تک. 13 دن تک آپ نے بڑی سٹرگل کی، مگر اس کے دوران آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا. جی وہاں پہ جب ایک تو یہاں پہ جب میں تھا کراچی میں، اس سے پہلے پھر احتجاج کے دوران وہاں پر فائرنگ ہوئی. ہم تقریباً رات کو 4:30 بجے کیمپ میں تھے، لائیو گئے تھے، اور اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ ایک اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی. میں جب تقریر کر کے نکل رہا تھا اس کو ناکام بنایا. پھر ایک بندہ ہم نے پکڑا جس کے پاس سے نقشہ سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیو وغیرہ تھے، سارے میری آنے جانے کی ٹائمنگ وغیرہ جو ریکی کر رہا تھا. اس کے علاوہ تو وہ سارے تھریٹس کو وہاں فیس کیا ہم نے. سر وہ تھریٹس تو آپ نے فیس کیے، مگر آپ پر جو حملہ ہوا تھا سر، آپ کو مارا گیا تھا اس میں، سر وہ کون لوگ تھے اور کیوں کیا تھا اس نے؟ دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. بیسیکلی وہ مجھے ڈرانا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائے. اور ظاہر ہے ہم نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا تھا، ہم نے ان سے کلیئر کہا تھا اوکے بھئی ہم کھڑے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. سر یہ 6 نہروں کی ماری وجود یا محل وقوع کیا ہے سر؟ بنیاد کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک کارپوریٹ فارمنگ کرنے جا رہے تھے. اس کے لیے ان کو مختلف جگہوں پہ زمینوں کے لیے پانی چاہیے تھا، تو اس پرپس کے لیے یہ بنا رہے تھے. اس میں تقریباً 4 بن چکے ہیں کہ اس پر کام اور جو جہاں تھا وہ رک گیا ہے. اب میں اس میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اس بات میں کلیئر ہوں کہ وہ سب کام رک گئے. سر جب آپ کامیاب ہوئے، انہوں نے حکومت نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم نہیں بنائیں گے، سر اس ٹائم کیا خوشی ہوئی ہے آپ کو؟ بہت خوشی تھی، سب لوگ خوش تھے، پوری سندھ کی عوام خوش تھی. ہر وہ بندہ جو سندھ سے محبت کرتا ہے وہ خوش تھا، کیونکہ یہ ان سب کی جیت تھی. ایک عام ہاری کی جیت تھی، ایک عام انسان کی جیت تھی. اصل میں وہ نہریں خالی دیہی علاقوں کو نہیں، شہروں کو بھی متاثر کرتی. اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں ہوتا تو یہاں کراچی میں بھی پانی نہیں آئے گا، تو وہ ٹینکر مافیا بہت عروج پہ چلے جاتا. صحیح.
سر اس کے علاوہ سیاسی ڈیورنگ دا پروٹیسٹ سیاسی پارٹیوں نے آپ کے ساتھ کوئی کردار ادا کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سب نے کردار کیا ادا کیا ہے، وہ سب وہاں آ رہے تھے جا رہے تھے. یہ کریڈٹ ایک بندے کا نہیں ہے یا ایک بندے کا، یہ ہر اس شخص کا ہے، سندھ کی عوام کا ہے جس نے ایک لفظ بھی نشے کے لالچ کے خلاف بولے. مگر یہاں اہم بات ہے نا سر، بلاول بھٹو صاحب پہلے اس کے حق میں ہوتے اور اس کے اوپر سائن جو کیا ہے صدر پاکستان نے کیا ہے، زرداری صاحب نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ پہلے وہ ایگری خوش تھے، بعد میں جب پولیٹیکل لوگ زیادہ ابھرے، آپ لوگوں نے اویئرنیس پھیلائی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کے خلاف ہیں، تو ان کا کردار تو نگیٹو بھی رہا ہے سر. دیکھیں وہ اپنا اسٹانس زیادہ بہتر وہ دے سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ شخص جس نے اپنا رول پلے کیا ہے، ظاہر پیپلز پارٹی نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے سب میں، تو ہر وہ شخص جس نے اپنا رول پلے کیا ہے وہ اس کریڈٹ کا حقدار ہے اور ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے. سر ویسے ایک اور بات بھی، سوشل میڈیا پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، جو مین بندہ ہے. سر آپ کریڈٹ کیوں نہیں لے رہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے نہ کریڈٹ کے لیے یہ کام کیا تھا، نہ ہمیں کریڈٹ کی ضرورت ہے. میں ڈے ون سے یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک کام تھا جو اللہ نے ہم سے لیا ہے. ہم بیسیکلی کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس میں اللہ نے کامیابی دی. سر اگر یہ نہریں بن جاتی تو اس سے کیا نقصان ہوتا سر؟ سندھ میں پانی نہیں ہوتا، تو یہ ساری زراعت تباہ ہو جاتی، دریا ختم ہو جاتا، لوگوں کی تہذیب، معاش، ثقافت سب ختم ہو جاتی. تو یہ حکومت اتنی ظالم ہے سر. لگ پیسے صحیح. آگے بڑھتے ہیں سر. سر جتنے بھی نوجوان ہیں وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، سر ان کو کیا پیغام دیں گے سر؟ میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ محنت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی کرے. سر اس میں میڈیا کا کوئی کردار رہا ہے ڈیورنگ پروٹیسٹ؟ بالکل، میڈیا میں کوئی ایسا پروفیشن تھا ہی نہیں، میں نے آپ سے کہا جو پیچھے ہو. ایسے ایک مٹھی کی طرح تھے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ٹیچر، سول سوسائٹی جرنلسٹ، میڈیا، سوشل ایکٹیوسٹ، ہر بندے نے اپنا کام کیا ہے. سر ویسے پاکستانی قوم کو ایک پیج پہ لانا بہت مشکل کام ہے سر، یہ کہ سب ہاؤ از اٹ پاسبل سر آپ نے ممکن بنایا؟ بس اللہ نے مدد کی ہے غیب سے، اللہ نے کیا ہے یہ سب کچھ. سر ویسے آپ بہت ملنگ آدمی ہے سر، اس کے پیچھے کیا وجہ سے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں، پسند نہیں، تو اس لیے تکبر نہیں کرنا. تکبر اللہ کو پسند ہے. ابھی مٹی ہے، مٹی ہے. سر میں سوچ رہا تھا کہ میں جب جاؤں گا سر کے بڑے ششکے ہوں گے، چرچے ہوں گے، سر بات بھی صحیح نہیں کریں گے کیونکہ آج کل بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں. مگر یقین جانیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور آپ سے ہم انسپائرڈ ہوئے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.